الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. حضرات، قرآن مجید اگر غور کیا جائے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. قرآن ایک نعمت کے ساتھ ساتھ آپ سے بہت ساری چیزوں کا تقاضا بھی کرتا ہے. یہ نعمت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. اگر ہم یہی قرآن، یہی ذمہ داری مضبوط پہاڑوں کو دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آپ دیکھتے کہ یہی مضبوط پہاڑ قرآن کی ذمہ داری کی وجہ سے اس وزن نہ اٹھا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. یہی قرآن کی امانت ہم نے عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، ہم نے زمینوں کو دی، یہی امانت ہم نے آسمانوں کو دی، یہی امانت ہم نے پہاڑوں کو دی. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. کہ آؤ یہ نعمت لو، یہ امانت اور ذمہ داری اٹھاؤ، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی یہ ذمہ داری اٹھانے کی. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. پھر انسان آگے بڑھا، انسان نے یہ ذمہ داری لی. انسان کا پھر رویہ کیسا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے ذمہ داری تو لے لی، لیکن اپنے عمل سے، اپنے رویے سے بہت ہی جاہل اور ظالم ثابت ہوا. قرآن ہم سے بہت سے تقاضے کرتا ہے. قرآن پڑھیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، قائما بالقسط، انصاف کرو. قرآن نے معاشرت کے ایسے ایسے اصول ہمیں بتلائے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ فحاشی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. کسی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن نے ہمیں یہ بھی بتلایا: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، قیامت کے روز تم سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن نے معاشرت کے اصول بتلاتے ہوئے ہمیں یہ بھی کہا: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مومنین کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلے، لَهُمْ عَذَابٌ علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. ہم نے اس آیت کے مطابق، آپ دیکھیں ہمارا کیا رویہ تھا. آگے چلتے ہوئے قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ. اور یہ بھی کہا کہ دوپہر کے وقت اگر کسی کے گھر جاؤ وہ تمہیں مل نہ سکے، وہ تمہیں کہیں واپس لوٹ جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. تمہیں کوئی یہ کہے کہ میں تم سے مل نہیں سکتا، واپس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے تم بغیر اعتراض کیے واپس جاؤ. اس آیت پہ ہمارا کتنا عمل اور ہمارا کیا رویہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. خواتین سے کہتا ہے قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ہمیں قرآن نے اپنی آنکھیں جھکانے کا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، لیکن ہمارا معاشرہ اللہ کی نافرمانی کی چلتی پھرتی ننگی اور برہنہ تصویر ہے. کالج، اسکول، یونیورسٹیز اور مدارس میں جاتی ہوئی ہماری مائیں بہنیں ان کے جسموں کے اندر سے گزرتی ہوئی چوکوں چراہوں کے کھڑے ہوئے لڑکوں کی نظریں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی، لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا. اللہ نے کہا آنکھیں جھکاؤ، ہم نے چلتی پھرتی خواتین کے جسموں کے اندر سے نظریں گزاری. چلتے چلتے قرآن اور بھی بہت سے احکامات دیتا ہے، ہمیں بہت بڑی ذمہ داریوں کی یاد دہانی دلاتا رہتا ہے، لیکن جب ہم کسی بھی بات پہ نہیں آتے، کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، پھر اللہ رب العزت قرآن مجید کے آخر میں جا کے بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اگر قرآن مجید اس آیت کو ذرا محسوس کیا جائے، کئی دفعہ انسان پڑھتے پڑھتے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مہربان اور رحمان اللہ کی ذات خود زمین پہ اتر آئی ہے اور ہر انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے اپنے اللہ سے کس نے دور کیا ہے؟ اگر آپ اس آیت کا اس کو اندر اس کے جو مطلب ہے اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بھی ہو. قرآن مجید کے بہت ایک سیدھا سا اصول ہے، اپنے قرآن کو اگر محسوس کرنا ہے تو وہ چیز اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ رستے سے گزرتے ہیں، کوئی چلنے والا پوچھتا ہے کیا حال چال ہے، کوئی انجانا بندہ، اس کے احساس اور جذبات کچھ اور ہوں گے. آگے چلتے ہیں، ایک دوست ملتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال چال ہے، اس کے پوچھنے کے احساسات اور جذبات کچھ اور ہوں گے. آگے چلتے ہیں، آپ کو اپنا بھائی مل جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے، اس کے پوچھنے کے اندر احساسات اور جذبات کچھ اور ہوں گے. آپ گھر پہنچتے ہیں، آپ کی ماں اور آپ کا باپ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے، اس کے احساسات اور اس کے جذبات کچھ اور ہوں گے. چلتے چلتے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے جی اب کیا حال چال ہے، اس کے احساسات اور جذبات کچھ اور ہوں گے. الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کا الفاظ بولنے والے کے ساتھ تعلق بدلتا جائے گا، آپ کے سننے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ احساسات بدلتے جائیں گے. اسی لیے اگر آپ نے قرآن کی کسی بھی چیز کے اندر، قرآن کی کسی بھی آیت کے اندر موجود چھپے ہوئے احساس کو پہچاننا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. والد محترم اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں. گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹی گڑیا کچھ سال 1.5 سال عمر تھی، پاس بیٹھی ہوئی تھی. یہ بچے کی وہ عمر ہوتی ہے ابھی بچہ بولنا شروع نہیں کرتا، سیکھ رہا ہوتا ہے میں نے امی کو کیسے بلانا ہے، میں نے ابو کو کیسے بلانا ہے. نماز پڑھ رہے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی. بچی ساتھ بیٹھی بولنے کی کوشش کر رہی تھی، کوشش کرتے کرتے اچانک اس کے منہ سے نکلا ابو. باپ تو پھر باپ ہوتا ہے نا، پہلی دفعہ ابو کا لفظ سنا. نماز پڑھتے پڑھتے توجہ اچانک بچی کی طرف ہو گئی. قرآن ہمیں کس طرح سے یاد دہانی کرواتا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. بچی کی طرف توجہ ہوئی، واپس نماز کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں تو پتہ ہے اللہ رب العزت آگے سے کیا کہہ رہے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، خیال کرنا کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. قرآن تو ہمیں قدم قدم پہ یاد دہانیاں کرواتا ہے. اسی لیے امام کائنات کی یہ بھی حدیث ہے نا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح سے قرآن ہمیں بتلاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. تم میں سے کسی کا دل کرے کہ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرے، قرآن مجید کھولو، آیت پڑھو، ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے بذات خود باتیں کر رہے ہیں.
اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر الفاظ کے اندر اس کی زبروں زیروں کے اندر چھپے ہوئے احساسات کو سمجھیں گے نہیں، اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ جب یہ سب ہوگا آپ محسوس کریں گے، ایک وہ وقت تھا ہمارے اسلاف قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں لگ جاتی تھیں۔ جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔